شاذر کا باپ شاذر کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حاجی صاحب کو دے کر آؤ۔ تو شاذر جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا لفافہ پکڑ لیتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ سمین کے باپ سے میں 15 لاکھ روپے جہیز کا تو پہلے ہی لے چکا ہوں، اور 5 لاکھ روپیہ یہ ملا کر میں یہ جولی کو سینڈ کروں گا اور میرا ویزا لگ جائے گا اور میں UK چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ تو یہ بالکل بھی نہیں جانتا کہ یہ 20 لاکھ روپے اس کے ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ جولی جو ہے وہ ایک فیک لڑکی ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کر اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ وہ کوئی UK کی لڑکی نہیں ہے، وہ اس کے پیسے لے کر اس کو لوٹ لے گی اور اس کے ساتھ بہت بڑا اسکیم ہونے والا ہے۔ دوسری طرف جو مریم ہے کمال کی بہن، وہ تو ادران کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ادران میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، تو ادران اسے کہتا ہے کہ بولو۔ مریم اسے کہتی ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے، میں آپ کو بہت زیادہ خوش رکھوں گی، میں آپ کی بیٹی کو بھی اپنا لوں گی، میرے علاوہ کوئی بھی عورت آپ کی بیٹی کو نہیں اپنائے گی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس وجہ سے مجھے آپ کی بیٹی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح اس کو پالوں گی اور اس سے ویسے ہی محبت کروں گی جیسے کہ اس کی سگی ماں اس سے محبت کرتی ہوگی۔ تو ادران جو کہ مریم کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، وہ اس کی بہت زیادہ انسلٹ کرے گا اور اسے کہے گا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد مجھے یہاں پر نظر مت آنا، تمہارا بھائی پہلے ہی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور تم ہمارے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو۔ اصل میں مریم کا بھی یہی پلان ہے کہ میرا بھائی بھی پہلے ان کے گھر رہ رہا ہے اور بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے بھی کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو مریم بھی یہی سوچتی ہے کہ میں بھی یہ لینڈ لارڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی رہوں گی تو میں بھی امیرانہ زندگی گزاروں گی، لیکن اس کے خواب تو بالکل بھی ادران پورے نہیں ہونے دے رہا۔ سمین اور شاذر کی مائیوں کا دن آ ہی جاتا ہے، ان دونوں کی مائیوں کا ڈے ہوتا ہے اور سب لوگ سمین کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ سمین جو ہے وہ چھت پر جاتی ہے اور شاذر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے۔ سمین اسے کہتی ہے کہ کوئی آ جائے گا تو تم نیچے چلے جاؤ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ اسے پوچھے گی کہ کیا بات ہے آخر جو اسی دن ہی تم نے کرنی ہے۔ تو شاذر اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سمین تو بیچاری دنگ ہی رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تم اپنی جاب سٹارٹ رکھو اور مجھے بھی UK جانا ہے، مجھے وہاں پر اپنے بہت سارے کام دیکھنے ہیں، میں نے اپنے لیے ویزا لگوا لیا ہے، میں باہر کے ملک جا رہا ہوں۔ جس سے سمین بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں آج کے دن ہی یہ ساری باتیں یاد آئی ہیں۔ تو شاذر جو ہے وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر اپنے گھر چلا جائے گا اور مائیوں کے سب لوگ جو وہاں پر جمع ہوں گے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ شاذر یہاں سے چلا گیا ہے۔ شاذر جو ہے وہ اپنے گھر جائے گا تو سب لوگ گھر میں موجود ہوں گے، اس کے باپ اور اس کی ماں سب لوگ اسے کہیں گے کہ تم وہاں پر مائیوں کا ڈے چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ گئے ہو، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تو شاذر کہتا ہے کہ ابو جان، میں سمین سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا۔ شاذر کا باپ حسن جب یہ ساری بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے آج کے دن ہی یہ بات کی ہے، تم نے پہلے ہمیں یہ بات کیوں نہیں کی۔ تو شاذر جو ہے وہ تو اپنے باپ کو کہے گا کہ میں نے جو بات کہنی تھی میں آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں، یہ شکر کریں کہ میں نے بارات والے دن آپ لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار نہیں کیا۔ اب شاذر جو ہے یہ جولی کے چکر میں پڑ چکا ہے اور جب یہ ساری رقم اس کو بھیجے گا تو یہ بالکل ہی لوٹ پوٹ جائے گا، اس کے ساتھ اسکیم ہو جائے گا، اور جب یہ واپس آئے گا تو اس ٹائم تک سمین کی بھی ادران کے ساتھ شادی ہو چکی۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو ہمارے ڈرامہ ریویوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔